بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں دعا اور حکمت چینل۔ عبقری رسالہ صفحہ با صفحہ۔ عبقری مئی 2026 پیج نمبر 7۔ بیماری بلائیں گھر سے دور۔ گھر کے چاروں کونوں میں آیت الکرسی 11 بار، پھر گھر کے درمیان میں بھی یہی عمل دہرا کر اوپر اور نیچے پھونک مار دیں۔ قرآن کریم پر ہاتھ رکھ کر جھوٹی قسم کھاتے ہی کنڈکٹر اچانک بس تلے آ کر کچلا گیا۔ قرآن پاک کی تلاوت، ادب و عظمت کے حیران کن سچے معجزانہ واقعات مسلسل عبقری رسالے میں شائع ہو رہے۔ قائرین، اگر آپ کے تجربے اور مشاہدے میں کوئی ایسا واقعہ ہے تو ضرور لکھیں۔ نوک پلک ہم خود سنوار لیں گے۔ یہ ایسا صدقہ جاریہ ہے جو آپ کی نسلوں کو سنوار دے گا۔ قائرین، اللہ رب العزت کا مقدس کلام قرآن حکیم سراپا رحمت، باعث ثواب اور منبع فیوز و برکات ہے۔ یہ ہدایت و نور کا وہ عظیم خزانہ ہے جو انسان کو دنیا و آخرت کی کامیابیوں سے ہمکنار کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اسے محض دنیاوی مفادات یا ناجائز مقاصد کے حصول کے لیے جھوٹ اور فریب کے ساتھ گواہ بنائے تو وہ نہ صرف اس عظیم کتاب کی بے حرمتی کا مرتکب ہوتا ہے بلکہ اپنے لیے دونوں جہانوں میں ذلت، رسوائی اور ہلاکت کا سامان بھی خود ہی پیدا کر لیتا ہے۔ اسی ضمن میں ایک آنکھوں دیکھا واقعہ تحریر کر رہا ہوں۔ یہ واقعہ آج سے تقریباً 60 سال پہلے یعنی 1966 کا ہے، جب میں ٹرانسپورٹ کے شعبے سے وابستہ تھا اور بس میں بطور کنڈکٹر خدمات سر انجام دے رہا تھا۔ میری سروس کا آخری سال تھا، اسی لیے پرانا ہونے کی وجہ سے لمبے اور مشکل روٹوں پر کام کر رہا تھا، مگر نئے آنے والے کنڈکٹر کو چھوٹے اور آسان روٹ ملا کرتے تھے۔ اس شٹل کا اس وقت ٹکٹ 7 پیسے ہوا کرتا تھا۔ چونکہ 1 اور 2 بجے کے درمیان کنڈکٹر تبدیل ہو جایا کرتے تھے، جن میں سے واپس آنے والے اپنی دن بھر کی سیل جمع کراتے تھے اور دوسرے اپنے اپنے روٹوں پر چلے جاتے تھے۔ قرآن کی جھوٹی قسم۔ ایک دن میں کمپنی کے دفتر کے گیٹ پر پہنچا تو میں نے 2 آدمیوں یعنی چیف چیکر اور کنڈکٹر کو بحث و مباحثہ کرتے دیکھا۔ میں بھی وہاں رک گیا۔ تحقیق کرنے پر علم ہوا کہ چیف چیکر نے اچانک بس کو چیک کیا تو سوائے چند ایک کے تمام سواریاں بغیر ٹکٹ سفر کر رہی تھیں۔ جب چیف چیکر نے سواریوں سے دریافت کیا تو جواب دیا گیا کہ ہم سے پیسے لے لیے گئے مگر ٹکٹ نہیں ملا۔ اس پر چیف چیکر نے کنڈکٹر سے پوچھا تو اس کا معقول جواب نہ تھا۔ چیف چیکر اس کو لے کر ڈیوٹی کلرک کے کمرے میں آ گیا اور اس کا کیش گننا شروع کر دیا۔ اس کنڈکٹر کے تھیلے سے 5 روپے 32 پیسے ایسی رقم نکلی جو اس کے سیل کیے ہوئے ٹکٹوں کے علاوہ تھی۔ چیف چیکر کے پوچھنے پر کنڈکٹر نے جواب دیا کہ یہ میری ذاتی رقم تھی جو میں کمپنی کے طے شدہ اصول کے مطابق جلدی میں لکھوا نہ سکا۔ چیف چیکر کے 2 سے 3 بار پوچھنے پر بھی کنڈکٹر کا وہی جواب تھا۔ چیف چیکر کو یقین تھا کہ یہ رقم فراڈ سے کمائی ہوئی ہے، اسی لیے چیف چیکر نے دوبارہ پوچھا کہ بھائی سچ بتا دو کہ رقم تمہاری اپنی تھی یا فراڈ کر کے کمائی ہے، مگر اس کا ایک ہی جواب تھا۔ اس پر چیف چیکر نے تنگ آ کر اس کو کہا کہ اگر 5 روپے 32 پیسے تمہاری ذاتی رقم ہے تو اس کے لیے تم کو بغیر ثبوت کے میں نہیں چھوڑ سکتا۔ میں تمہاری رپورٹ لکھتا ہوں یا پھر حلف دے کر یہ بات کہو کہ یہ تمہاری ذاتی کیش ہے۔ اس پر کنڈکٹر نے بلا سوچے سمجھے دفتر میں موجود قرآن پاک ہاتھ میں اٹھا کر کہا کہ یہ میرے ذاتی پیسے ہیں۔ اگر یہ میرے ذاتی پیسے نہیں تو قرآن پاک کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ قرآن کی مجھ پر مار ہو، اور اگر میں نے جھوٹ بولا ہے تو قرآن مجھے 1 گھنٹے سے زیادہ جینے کی مہلت نہ دے اور مجھے گھر جانے کی طاقت سے محروم کر دے۔ ان الفاظ کے بعد چیف چیکر نے اس کو چھوڑ دیا۔ دردناک منظر۔ حساب ختم ہونے پر وہ کنڈکٹر اور میں دونوں اکٹھے ہی گیٹ سے باہر آ کر کھڑے ہو گئے۔ چونکہ میں مسلسل 24 گھنٹے کام کرتے تھک چکا تھا، اسی لیے جلد اپنے گھر پہنچنا چاہتا تھا۔ سٹاپ پر میرے پاس وہی کنڈکٹر کھڑا تھا۔ چند لمحوں بعد مطلوبہ بس آ گئی۔
کافی دیر سے اس روٹ کی کوئی بس نہیں آئی تھی، اس لیے اسٹاپ پر کافی بھیڑ تھی اور بس کے رکتے ہی ہجوم بے تحاشا اندر گھسنا شروع ہو گیا اور میں بھی ان لوگوں میں اندر گھس گیا۔ کچھ وقفے بعد جب بس کنڈکٹر نے سیٹی دی تو دوسرا بس کنڈکٹر، جس سے چیف چیکر کا جھگڑا ہوا تھا، بس کے گیٹ پر پاؤں جمانے کے لیے چھلانگ لگا کر لوہے کی سلاخ کو پکڑنے کی کوشش کی، مگر اس کے ہاتھ سلاخ تک نہ پہنچ سکے اور نیچے گر گیا۔ جو ہی اس کا سر زمین سے لگا، بس کا پچھلا پہیہ اس کے سر کو کچلتا ہوا آگے گزر گیا۔ بس کو رکوایا گیا اور تمام لوگ نیچے اتر آئے اور دیکھنے لگے کہ یہ بدقسمت کون تھا۔ اس کی صورت بری طرح مسخ ہو چکی تھی اور چہرے کا نشان تک پہچانا نہ جا سکتا تھا۔ اس کا چہرہ بری طرح زخمی ہو چکا تھا۔ اس کی جیب سے جب شناختی کارڈ نکالا گیا اور نام و پتہ دیکھا تو وہی جھوٹی قرآن کی قسم اٹھانے والا بس کنڈکٹر تھا۔ میں یہ منظر دیکھ کر دہل گیا۔ قریب کھڑے لوگوں میں سے کسی نے آفس میں آ کر اس کے مرنے کی اطلاع دی۔ اس پر وہی چیف چیکر موقع واردات پر پہنچ گیا اور پہنچتے ہی مجھ سے کہنے لگا، کیا یہ وہی آدمی تو نہیں جس کے ساتھ میرا ابھی جھگڑا ہوا تھا؟ لیکن میرا دل اور دماغ معاف ہو چکے تھے۔ کچھ سوچنے اور سمجھنے کی طاقت سلب ہو چکی تھی۔ میرے دل میں فوراً خیال آیا، یہ اس کی طبعی موت نہیں اور نہ ہی یہ حادثہ ہے، بلکہ وہ ایک حقیقت تھی جو کھلی پڑی تھی۔ اس کو جھوٹی قسم نے مارا تھا، قرآن نے سچ کر دکھایا اور اس کو موت آ گئی، مگر سوائے میرے یا چیف چیکر کے، جس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، اور کون سمجھ سکتا تھا کہ اس نے جھوٹ بولا تھا اور قرآن نے سچ کر دکھایا تھا کہ تم جھوٹے ہو اور تمہیں گھنٹہ بھی زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مقدر کا سکندر اور وقت کا سکندر۔ ایسا طاقتور تعویذ جس نے بھی اپنے پاس رکھا، مقدر کا سکندر اور وقت کا کلندر بنا۔ آپ بھی یہ نعمت پائیں۔ روزانہ 7 بار نعمتوں کا تصور کرتے ہوئے پڑھیں۔ انشاءاللہ اس کے فوائد نسلوں میں چلیں گے۔ جون 2026 کے شمارے کا شدت سے انتظار کریں۔ اس عمل کو کم از کم 11 لوگوں تک پہنچائیں۔ انسانیت اور رواداری، قسط 212۔ احسان کے بدلے احسان عظیم۔ حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ ایک روز اپنے 40 مریدوں کے ہمراہ شہر سے باہر تشریف لے گئے۔ ایک مقام پر پہنچ کر آپ نے انہیں فرمایا کہ تم اپنے میں سے کسی ایک کو شہر بھیج دو، امید ہے کہ وہ کچھ کھانا لے کر آئے گا۔ مریدوں نے ایک غریب شخص کو بغداد شہر میں بھیجا۔ وہ غریب گلی گلی پھرتا رہا، مگر روزی ملنے کی کوئی راہ پیدا نہ ہوئی۔ تھک ہار کر ایک جگہ بیٹھا رہا۔ جہاں وہ بیٹھا تھا وہ ایک نصرانی طبیب کا دواخانہ تھا۔ مریض اس کے پاس آ جا رہے تھے۔ اس طبیب کا طریقہ یہ تھا کہ مریض کا حال خود بتا دیتا تھا۔ سب چلے گئے تو اس نے اس درویش کو بھی مریض سمجھ کر بلایا اور پوچھا، تمہیں کیا مرض ہے؟ اس نے کچھ کہے بغیر اس کی طرف ہاتھ بڑھا دیا تاکہ وہ نبض دیکھے۔ طبیب نے نبض دیکھ کر کہا، میں تمہاری بیماری اور اس کے علاج دونوں سے باخبر ہو چکا ہوں۔ اپنے غلام کو حکم دیا کہ بازار جا کر بہت سی روٹیاں اور اسی لحاظ سے بھنا ہوا قیمہ اور اسی قدر حلوہ لائے۔ غلام نے تھوڑی دیر میں تمام چیزیں حاضر کر دیں۔ نصرانی طبیب نے فقیر کو وہ چیزیں دیں اور کہا، تمہارے مرض کی یہی دوائیں ہیں۔ فقیر نے طبیب سے کہا، اگر تم اپنے طریقے علاج میں صادق ہو تو سنو، اسی مرض میں مبتلا 40 اور اشخاص بھی ہیں۔ طبیب نے سنا اور غلاموں کے ذریعے 40 آدمیوں کے لیے ایسا ہی کھانا منگوا کر فقیر کے ہمراہ بھجوا دیا اور ان کے کچھ دیر بعد خود بھی ان سے چھپ کر چلا۔ کھانا جب شیخ کے روبرو رکھا گیا تو انہوں نے کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا اور فرمایا، فقیرو، اس کھانے میں تو عجیب راز مضمر ہے۔ کھانا لانے والے فقیر نے سارا قصہ سنایا۔ شیخ نے فرمایا، ایک نصرانی نے ہمارے ساتھ جو یہ حسن سلوک کیا، کیا ہم لوگوں کے لیے روا ہے کہ ہم اسے اس کا کوئی بدل دیے بغیر کھانا کھا لیں؟ مرید فقراء نے عرض کیا، حضور عالی، ہم تو غریب و نادار فقراء ہیں،
ہم کیا دے سکتے ہیں؟ شیخ شبلی نے فرمایا، کھانے سے پہلے اس کے حق میں دعا کرو۔ چنانچہ دعا کی گئی اور آپ نے نصرانی کے بارے میں خیر والے کلمات کہے اور اس کے لیے مضطرب دل سے جو دعائیں کی گئیں اس کا فوری اثر ہوا۔ نصرانی طبیب یہ ساری باتیں چھپ کر سن رہا تھا۔ اس کا دل اس طرح بدلا کہ اس نے فوراً ان کے روبرو حاضری دی۔ زنار، وہ دھاگا جو غیر مسلم پہنتے ہیں، توڑ کر پھینکا اور شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور شیخ کے مریدوں میں شامل ہو کر بلند درجہ پایا۔ عبقری طب نبوی حسن و جمال کریم، چہرے پر داغ دھبے، جھریاں، پیپ نما دانے، خشک جلد کا پھٹنا، چہرے پر فالتو بالوں کے لیے طبی نبوی حسن جمال کریم بہترین نسخہ۔ رشتوں میں محبتیں اور جھگڑے میاں بیوی کے ہوں یا ساس بہو کے، ناچاکی، لڑائی، نااتفاقی کو ختم کر کے دلوں کو جوڑنے کے لیے دعائے حضرت علی کے عمل میں شامل ہوں۔ لنگر کا وسیع انتظام۔ عبقری رسالے کے اس حصے کو سننے کا شکریہ۔ مزید روحانی رہنمائی اور آزمودہ وظائف کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔